یہ دنیا بہت خطرناک لوگوں کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ اس دنیا کو ان خطرناک لوگوں کے ہاتھوں سے نکالنا بہت ضروری ہے، اور اس دنیا کو ان خطرناک لوگوں کے ہاتھوں سے صرف مسلمان نکال سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی وہ مسلمان نکال سکتے ہیں جو پریکٹیکل ہو، جو عملی ہوں، جن کے پاس ایمان کی طاقت ہو، جن کے اندر روحانی طاقت ہو، جو اپنے اقوال میں اور اپنے اعمال میں ظاہر و باہر ہوں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ وہ اگر زبان سے یہ کہتے ہوں کہ میں ایک سچا مسلمان ہوں، تو وہ اپنے کام میں بھی ایک سچا مسلمان دکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اس دنیا کو ضرورت ہے۔ اب دنیا سسکیاں لے رہی ہیں، اب دنیا بہت پریشان ہے۔ جو گلوبل وارمنگ آئی ہوئی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو نیچرل لائف ہے، اس سمت میں دنیا کو جانا ہے، لیکن انسان شیطان بن چکا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، کہ خناس کے وسوسے اور شر سے حفاظت چاہیے۔ دنیا سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، یہ ظاہری طور پر آپ کو دکھ رہا ہے، چمک اور دھمک۔ یہ جو گوری چمڑی والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تہذیب نو کے مالک ہیں، ہماری تہذیب کو اپناؤ، اور لوگ بھاگ بھی رہے ہیں ان کی طرف۔ مسلمان بھاگ رہے ہیں، دنیا کی تمام قومیں بھاگ رہی ہے، انہی کو آئیڈیل بنا رہی ہے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے انصاف پسند ہیں، انصاف کرتے ہیں یہ اپنے یہاں، یہ ہے ان کا انصاف۔ غزہ میں بچوں کو مار دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا، عورتوں کو مار دیا، گھیر کر مارا، چاروں طرف سے پہلے گھیرا۔ مصر کی طرف سے رفح بارڈر کو بند کر دیا تھا، ایک طرف سے سمندر تھا، دوسری طرف سے اسرائیل تھا، آگے کہیں اور جا نہیں سکتے تھے۔ جب گھروں پر بمباری ہوئی، وہاں سے نکلے، خیمے لگائے تو خیموں پر بم برسایا، اسکولوں میں پناہ لیا، ہسپتالوں میں پناہ لیا تو وہاں پر بم برسائے، خوب مارا، 2 لاکھ لوگوں کو مار دیے، ان میں سے 70% بچے اور خواتین تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے، نیتن یاہو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، رونا آ رہا تھا لوگوں کو، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا تھا، امریکہ کیوں ان کا ساتھ دے رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو رہا ہے، بچوں کو کیسے مار سکتے ہیں، عورتوں کو کیسے مار سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، کھل کر آ گئی، واضح ہو گئی کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بچوں کو مارنا ان کے سامنے بہت چھوٹا جرم ہے، عورتوں کو مارنا ان کے سامنے بہت چھوٹا جرم ہے، یہ تو جرم ہی نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو جائز عمل ہے ان کے یہاں۔ بچوں سے زنا کرنا، بچوں سے ریپ کرنا، بچوں کو کڈنیپ کر کے، بچوں کو بہلا پھسلا کر ایک جزیرے میں لے جا کر ان کو قتل کر دینا، ان کا گوشت کھا لینا، دنیا کے مؤثر افراد کو، مؤثر شخصیات کو، جو لوگ دنیا چلاتے ہیں، جو لوگ دنیا کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں سب سے معزز کہلاتے ہیں۔ بل گیٹس مہذب ہے، بل کلنٹن مہذب ہے، برطانیہ کے پرنسز مہذب ہیں، دنیا کے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو چلانے والے لوگ مہذب ہیں، دنیا کے میڈیا ٹائکون مہذب ہیں، یہ مہذب کہلاتے ہیں، یہ انفلوئنسر ہیں، ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کا ہنٹ ٹرپ کرایا گیا۔ چلیے آپ کو ایک سفر میں لے کر کے چلتے ہیں، ایک جزیرے میں لے کر کے گیا، اور ان کے سامنے پیش کیا گیا خواتین، عورتیں، لڑکیاں، خوبصورت دوشیزائیں اور بچیاں، معصوم بچے، معصوم بچیاں، ان سے زنا کرو، ان کے ساتھ کھیلو، ان کو نوچو، ان کو کاٹو، ان کو کھاؤ۔ اور وہ ان کی قوم کے بچے تھے، وہ عیسائیوں کے بچے تھے، وہ مسلمانوں کے بچے نہیں تھے۔ جب یہ اپنی قوم کے بچیوں کو، جو کہ معصوم بچیاں ہیں، نابالغ بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان بچیوں کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں، ریپ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، یہ غزہ میں پلنے والے ان کے بقول ان کے دشمنوں کے بچوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو بہت چھوٹا جرم ہے، بلکہ ان کی نگاہ میں جرم ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایلیٹ لوگ ہیں، یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، یہ مہذب لوگ کہلاتے ہیں۔ جب یہ چلتے ہیں دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے، جب یہ رکتے ہیں دنیا رک جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ دنیا جا چکی ہے، ایسے گندے،
ایسے شیطان سے بھی بدتر، ایسے خبیث، ایسے رذیل، ایسے ذلیل، اور آج بھی اپنے عہدوں پر موجود ہیں، اور لوگ ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ لوگوں کی مجبوریاں ہیں۔ یہاں پر ایک انقلاب کی ضرورت ہے، یہاں پر ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، یہاں پر ان کے ہاتھ سے چیزوں کو لے کر صحیح لوگوں کے ہاتھ میں چیزوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتے ہیں سوائے قوم مسلم کے، سوائے اہل اسلام کے، سوائے مسلمانوں کے۔ اس لیے ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے داڑھی ٹوپی والوں سے، ان کو ڈر لگتا ہے نماز پڑھنے والوں سے، ان کو ڈر لگتا ہے اسلام کی بات کرنے والوں سے، ان کو ڈر لگتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے، ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کعبہ سے، ان کو ڈر لگتا ہے ان اہل عرب سے جو حق کی بات کرتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے ہندوستان کے ان متدین مسلمانوں سے جو اسلام کی ترویج و اشاعت کی بات کرتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے عالم اسلام سے، ان کو ڈر لگتا ہے اہل اسلام کے مالدار ہونے سے، اہل اسلام کے ہتھیار سے لیس ہونے سے، ان کو ڈر لگتا ہے کسی مسلمان ملک کے ایٹم بم بنا لینے سے، ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے ایسے مسلمانوں سے جو کہ حق کی بات کرتے ہیں اور اسلام کو سیاست میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو تجارت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ہر اس جگہ پر داخل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے لوگوں کے اندر انسانیت پیدا ہو، لوگوں کے اندر امن و امان کا جذبہ پیدا ہو، محبت کا جذبہ پیدا ہو، اعلیٰ اخلاق کا جذبہ پیدا ہو۔ ظالموں، تمہارا وقت آنے والا ہے، تبدیلی آنے والی ہے، انقلاب آنے والا ہے۔ میں صرف اسلام کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ انسانیت اگر کہیں پر آج بھی موجود ہے تو وہ صرف اسلام میں ہے۔ تم انسانیت کی بات کرتے ہو، تم انسانیت کی دہائی دیتے ہو، تم انسانیت کے سلسلے میں چیختے اور چلاتے ہو اور پھر انسانوں کو مارتے ہو اور اس کا گوشت کھا جاتے ہو، بچیوں کو پکڑ کر جزیرے میں لے جاتے ہو، آئی لینڈ میں لے جاتے ہو اور پھر وہاں پر ان کے ساتھ زنا کرتے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے تم کو کہ تم انسانیت کی بات کرتے ہو؟ دنیا کو ضرورت ہے تبدیلی کی، دنیا کو ضرورت ہے ایک اور انقلاب کی، اور دنیا اس طرف بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ السلام علیکم۔